بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں نے آج آپ سب کو آج جو یہاں دعوت دی اس کے پیچھے ایک ایسا مقصد ہے اور مجھے اس لیے آپ کو آج بلانا پڑا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے یہ کس مرحلے پہ پہنچی ہوئی ہے. اور اس لیے آپ کو میں جو آج یہاں بلایا ہوا ہے، آپ سب عہدیدار ہیں نا یہاں بیٹھے. جی دیکھیں، ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جو آزادی ہوتی ہے نا وہ تقریروں سے نہیں ملتی. وہ اگر اللہ کے سامنے سارا وقت آپ دعا بھی کرتے رہے نا تو اللہ آپ کی دعا سنے گا، لیکن آزادی تب تک نہیں دے گا جب تک آپ جدوجہد نہیں کریں گے. کوئی آزادی پلیٹ پہ رکھ کے کسی کو نہیں دیتا. میں جو بار بار کہتا ہوں جو زنجیریں ہیں وہ گرتی نہیں، وہ توڑنی پڑتی ہے. آزادی ملتی نہیں، چھیننی پڑتی ہے. یہ جو اب وقت ہے یہ آپ کو سب کو اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک سب مجاہد ہیں. یہ آپ کی حقیقی آزادی کی اب جہاد ہے. اور میں اب ایک سے چاہتا ہوں کہ اب سے لے کے، اور میری کال کو زیادہ دیر نہیں ہے، آپ سب کو جب تک میں کال نہ دوں آپ نے اپنے یونین کاؤنسل میں ایک گھر نہ ہو جدھر آپ نے جا کے جو پیمفلٹ میں نے یہ ابھی علیوان آپ کو دے گا ساری پیمفلٹ چھپا کے آپ نے ایک گھر میں وہ پیمفلٹ دینی ہے. وہ حقیقی آزادی کی ہماری جو پیمفلٹ ہم نے چھاپی ہے آپ نے اس کو ایک جہاد سمجھ کے کرنا ہے. گھروں میں جا کے آپ نے، اور خواتین آپ نے بھی، آپ جب جا کے ان کو لوگوں کو جگانا ہے. آپ نے لوگ تنگ ہیں، لوگ ان چوروں کو دیکھ کے 30 سال سے دیکھ رہے ہیں، لوگ ان سے بڑے تنگ ہیں. اور جو ملک کے حالات انہوں نے کیے 5 مہینے میں، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے 5 مہینے میں اتنے برے حالات کسی ملک کے نہیں ہوئے. کیونکہ وہ ملک تو ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو NRO لینے آئے تھے، اپنے اربوں روپے کی چوری ہضم کرنے آئے تھے. اور جنہوں نے ہینڈلرز نے لے کے آئے ہیں ان کو، آج وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، کہ جو بھی انہوں نے سوچ کے کیا تھا ان لوگوں کو یہاں لانے کا، آج وہ بھی اپنے گھروں میں جا کے سوچتے ہیں، جب اپنے گھر میں فیملیز میں بیٹھتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم کیا ہے ملک کے ساتھ. تو آپ سب کو اس طرح اس کو لینا ہے کہ یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ نے کوئی الیکشن جیتنی ہے، آپ نے اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے. اور اسلام آباد کا سب سے بڑا رول ہے اس میں. جو میری یہ مارچ ہوگی اس کے اندر اسلام آباد کا سب سے بڑا رول ہے. اور کوئی جو میرا اس وقت پلان ہے، آپ انشاءاللہ ایک ایسا سارے پاکستان کے لیے پلان بن رہا ہے کہ آپ کو صرف اگر آپ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، یونین کاؤنسل کے ایک گھر میں آپ نے جا کے پیمفلٹ دینی، اور دینی اگلے 3-4 دن میں، کیونکہ میری کال اس کے بعد کبھی بھی آ سکتی ہے. دیکھیں، لوگ تیار بیٹھے لیکن ان کو آرگنائز کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی. خود لوگ آرگنائز نہیں ہوتے. ہم اب تک ہمیں بری عادتیں پڑ گئی ہیں، ہم جلسے کے لیے کال دیتے ہیں اور خود ہی عوام چل کے جلسوں میں آ جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا. جلسے پہ لوگ خود آتے ہیں، پروٹیسٹ پہ لوگ نکالنے پڑتے ہیں. پروٹیسٹ کے لیے جب تک آپ جا کے گھر نہیں جائیں گے، دیکھیں اس کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو ڈور ٹو ڈور ہے نا، اس کا توڑ کوئی نہیں. اور اس ٹائم پہ کہ جب پہلے سے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، میں 26 سال سے پبلک میں ہوں، میں نے جو پاکستان کو پچھلے 5 مہینے میں بدلتے دیکھا ہے، میں نے کبھی پہلے اس طرح کا چینج نہیں دیکھا.
قوم اس وقت آپ کی منتظر ہے. آپ نے اس کو اپنی قوم کے لیے یہ سمجھ کے کہ میں اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں، کیونکہ یہ چور اوپر بیٹھ کے آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ اس کے لیے اپنے ملک کے لیے ایک جہاد کر رہے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ کو یہاں بلایا. میں صرف آپ سے ایفرٹ چاہتا ہوں، کوشش چاہتا ہوں، محنت چاہتا ہوں، جدوجہد چاہتا ہوں. کامیابی اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اللہ نے جہاد فرض کیا ہوا ہے آپ پہ. جہاد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ جب ناانصافی ہو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو. یہ اس کا حکم ہے. کبھی وہ کہتا ہے سب سے کمزور جہاد یہ کہ کم از کم دل میں تو کہو کہ یہ برا ہو رہا ہے. تو لوگ تو آج گھروں کے اندر آپ کسی گھر میں بھی چلا جائے دل میں سارے کہہ رہے ہیں برا ہوا ہے، یہ برا ہو رہا ہے. سو آئیے تھوڑے سے چور ان کے نیچے ان کی پارٹیز میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت برا ہوا ہے. تو وہ تو سوئی ہوئی قوم ہے جو دل میں سوچ کے ڈپریس کر کے اپنے آپ کو سو جاتی ہے. دوسری ہے آواز کی جہاد، اور تیسری جہاد کے اوپر انشاءاللہ ہمیں ضرورت پڑے گی نہیں اگر آپ نے دوسری جہاد صحیح کر لی. اگر اپنے گھروں میں جا کے جو میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو تیار کریں آپ کے پاس، بلکہ ہر یونین کاؤنسل کے واٹس ایپ آپ جب جائیں گے یہ ڈلیور کریں گے اپنی پیمفلیٹس، تو آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو جب آپ کو حامی بھریں گے آپ کے ساتھ کہ ہم نکلیں گے، ان کے واٹس ایپ نمبر لے لیں. اور اگر وہ واٹس ایپ نمبر دینے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں پہلے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے. ایک دفعہ آپ ڈور ٹو ڈور جا کے آپ کے پاس نمبر آ گئے، اس کے بعد انگیج کر لیں اپنے موبائل فون سے، اور پھر ان کو آگاہ کرتے رہیں، تیار کرتے رہیں کہ کال کریں گے آپ لوگوں نے نکلنا ہے. اور میں آپ کو یہ انشاءاللہ یہ وہی 26 سال کے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اس باری میرا یہ ایمان ہے آپ نے اپنی محنت کر لی. میں کیپٹن کرکٹ کا جب ہوتا تھا نا، سونے سے پہلے صبح میچ ہوتا تھا، شام کو سونے سے پہلے میں ساری چیزیں دیکھتا تھا کہ اگر میرا مخالف یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، اگر اس کی یہ اسٹریٹجی ہے تو میری یہ ہوگی، اس کا یہ بیٹسمین ہے تو میرا وہ اس کو یہ بولر کرے گا. یعنی میں پورا پلان بنا کے سوتا تھا. تو میں سوچتا تھا کہ کس طرح کیا وہ کر سکتا مجھے ہرانے کے لیے. تو ان کا بھی میں بڑی دیر سے دنوں سے 25 مئی کے بعد میں نے بڑا سوچنا شروع کیا، کیونکہ ہم نے بڑی غلطیاں کی 25 مئی میں اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ہم نے نہیں سمجھا، انہوں نے 3 لانگ مارچز کی، کسی نے روکا نہیں ان کو. تو ہم نے سمجھا ہم بھی لانگ مارچ کریں، کیوں روکیں گے؟ ہمیں کیا پتا کہ یہ مجرم پیشہ لوگ ہیں اور انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر بڑا تشدد کیا. اس باری جو میرا پلان بنا ہوا ہے وہ میں بتا کسی کو نہیں رہا. وہ میں کیوں نہیں بتا رہا؟ کیونکہ ہماری ہر بات پہنچ جاتی ہے ہمارے مخالفین کے پاس، اس لیے میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. آرام سے آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر پہلے. لیکن میرا جو پلان بنا ہوا ہے اور اس میں آپ نے اپنا کام پورا کر لیا کہ گھر گھر آپ پہنچ گئے، ہر یونین کاؤنسل میں آپ نے اپنا کام پورا کر لیا. میرا جو پلان ہے یہ جو بھی کریں گے انشاءاللہ ہم ان کو شکست دے دیں گے.